اب ارتقاء پذیر کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اصل کو بدل دیں. علم چونکہ قرآن و سنت پر ہے، یہ قیامت تک اصل پر قائم رہے گا، مگر اس کی محنت کے طور طریقے اور بدل دیں. تو قرآن مجید کا کثرت سے مطالعہ کریں اور تفاسیر کے ساتھ. چند تفاسیر، اب مجھے معلوم نہیں کتنے احباب ایسے ہیں جو عربی کی کتب ہی پڑھ لیں گے، کتنے ہیں جن کو اردو کے مراجع کی طرف جانا پڑتا ہے، مگر اور مجھے پھر یہ معلوم نہیں کس کس کتاب کا اردو ترجمہ ہوا ہے، اویلیبل ہے، کس کا نہیں، کہ میں نے زندگی میں کبھی ترجمے پڑھے نہیں ہیں، مجھے شناسائی نہیں کہ کس کا ترجمہ ہے اور کس کا نہیں ہے. تفسیر القرطبی بڑی فائدہ مند ہے، اور تفسیر ابن کثیر. ہمارے مسلک میں علماء تفسیر ابن کثیر سے کتراتے ہیں، بس ان کا ایک ذہنی ساخت ہے جو مفت کی بنی ہوئی ہے بغیر کسی تحقیق کے، پڑھنا نہیں ہے، ایک رائے بنا لینی. چونکہ حافظ ابن کثیر شاگرد ہیں علامہ ابن تیمیہ کے، بس صرف اس شاگردی کی وجہ سے حافظ ابن کثیر کو ہم نے اپنے دائرے سے باہر رکھا ہوا ہے. حالانکہ ہمارا مسلک 90% سے زیادہ تفسیر ابن کثیر میں ثابت ہوتا ہے. اب ایسا کہنے والوں کو پوچھو، انہوں نے کبھی پڑھی نہیں ہے، جب پڑھی نہیں تو کیا پتا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. وہ ابن تیمیہ کے شاگرد ضرور ہیں، مگر 20 چیزوں پر وہ ابن تیمیہ اپنے شیخ کے ساتھ متفق نہیں ہے. یہی پوزیشن علامہ ابن القیم کی ہے. تفسیر ابن کثیر اچھی تفسیر ہے، بڑی پیاری، اس کو پڑھیں. تفسیر القرطبی پڑھیں. اگر روح المعانی آپ پڑھ سکیں، بڑی تفسیر ہے، پیسے بھی لگتے ہیں، زیادہ جلدیں ہیں، تو اس کو زیر مطالعہ رکھیں. مختصر کوئی پڑھنی ہو تو تفسیر الساوی ہے، حاشیۃ الساوی جلالین پر، عقیدے کے اعتبار سے بڑی پختہ اور بڑی اچھی اور جامع ہے. البغوی اور الخازن، خازن زیادہ بہتر ہے، اس کو پڑھ سکیں. اگر ہندوستان کی لکھی ہوئی تفاسیر میں سے کچھ دیکھنا ہو تو تفسیر المظہری بہت اچھی ہے. المظہری، ایسے میں نے چند ایک گنوا دی ہیں آپ کو. مقصد یہ ہے کہ جب پڑھیں تفسیر کے ساتھ مطالعہ کریں، پھر احادیث پڑھیں، سیاستہ کا بالالتزام مطالعہ کرتے رہیں، کثرت سے پڑھتے رہا کریں. میری اپنی کتاب حدیث میں جامع السنہ 25 جلدوں میں مکمل ہو گئی. یہ 1000 سال کی تاریخ میں لکھی گئی کتب میں بڑا عظیم الشان ذخیرہ ہے، جو پچھلی کئی صدیوں میں آج تک کسی نے نہیں لکھا تھا. 25 جلدوں میں، اور اس کے بعد اگلی 10 جلدوں میں پھر اور کتاب ہے. شاید یہ 25 سے 30 جلدیں ہو جائیں. آگے پھر الشفا کی طرز پہ آقا علیہ السلام کی شان میں جیسے الشفا ہے، تو 10 جلدوں کی الشفا کی طرز کی ایک کتاب ہے حدیث پاک. تو یہ مارج سنن حدیث میں 16 جلدوں کی، وہ 8 جلدیں اس کی چھپ گئی ہوئی ہیں. تو وہ آپ کو ہزارہ کتب سے بے نیاز کر دے گی. اپنے ہاتھ میں اگر رکھ لیں، المنہاج السوی ایک کمپینڈیم ہے، زندگی میں 1000 مرتبہ پڑھ ڈالیں، حفظ کر لیں. المنہاج السوی کے اوپر عرب دنیا میں علماء اور مشائخ نے دوسرے عقیدے کے مسلک کے لوگوں کے ساتھ مناظرے کیے ہیں، اور مجھے انہوں نے خود بتایا، شیخ یوسف ہاشم الرفاعی صاحب نے کویت میں، اور اس طرح کئی لوگوں نے مجھے بتایا، یہ خود بتایا مجھے کہ ٹی وی پر مناظرہ تھا کویت میں ان کا کسی عرب دوسرے عالم کے ساتھ، اور انہوں نے قسم کھا کے ہمارے لوگوں کو بتایا کہ میں نے سارا مناظرہ صرف المنہاج السوی کے ساتھ جیتا. چونکہ ہر چیز پر وہ دلیل حدیث سے مانتے تھے، اور مسلک اور عقیدہ پر ہر دلیل حدیث کی المنہاج السوی ایک جلد ہے. اس کے حافظ بن جائیں، ہر وقت اس کو رکھیں. قرآن مجید عرفان القرآن کا کثرت سے مطالعہ کریں. بہت سے سوال جو قرآن مجید کے باب میں آیات کے حوالے سے اٹھتے ہیں، وہ میں نے ترجمہ قرآن کے اندر ہی حل کر دیے ہیں، بریکٹس لگا کر. تو تفاسیر کی سے بے نیاز کر دیا ایک حد تک. اس کو پڑھیں، حدیث کی کتب کو پڑھیں، شروع ساتھ دیکھیں. مشکات شریف آپ کے پاس رہتی ہے، اکثر و بیشتر مشکات شریف کو پڑھیں.
اس کی شرح الطیبی ہے، شرح بہترین شرح ہے الطیبی، اس کو ساتھ رکھیں۔ ملا علی قاری کی مرقات المفاتیح بھی ہے، ٹھیک ہے، اچھی ہے، اور بخاری شریف کی شرح ایک ضرور رکھے ساتھ، فتح الباری، اور حنفی نقطہ نظر کو بھی ساتھ مزید دیکھنے کے لیے عمدۃ القاری علامہ عینی کی، یہ دو شروع کم سے کم بخاری شریف کی ضرور رکھیں، پڑھا کریں۔ پھر باقی کتابیں ہیں، تصوف کی کتب، امہات کتب ضرور پڑھیں، ہمیشہ حلیت الاولیاء اپنے پاس رکھیں، پڑھیں، قوت القلوب اپنے پاس رکھیں، اس کو پڑھیں، رسالہ قشیریہ پڑھیں، طبقات سلمی پڑھیں، پھر شیخ شہاب الدین سہروردی کی عوارف المعارف پڑھیں، حضور سیدنا غوث الاعظم کی کچھ کتب ہیں غنیت الطالبین سمیت، ان کو پڑھیں۔ یہ امہات بتائی ہیں میں نے، تصوف کی 8-10 کتب ایسی آپ کے مطالعہ میں رہیں۔ سیرت میں ضرور پڑھیں، سیرت میں جب پڑھیں گے نہیں ڈیلیور نہیں کر سکیں گے، سیرت میں، اور روض العنف ہے سہیلی کی ابن ہشام کے اوپر، اس کو پڑھیں۔ باقی سبل الہدا ہے علامہ شامی کی، وہ مل جاتی ہے، اس کو پڑھیں۔ میری اپنی سیرت الرسول ہے، 12 جلدوں میں ہے، اردو میں 12 جلدوں میں چھپی، اس کو پڑھیں۔ مگر قدماء کی کتابوں میں تو میں نے آپ کو بتایا سبل الہدا ہے، اس طرح زاد المعاد علامہ ابن القیم کی ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، جامع، اور علامہ ابن القیمی کی کتاب ہے مدارج السالکین، منازل السائرین کی شرح ہے، وہ بھی بہت پیاری کتاب ہے۔ کوئی چیز ہے نہیں، مسلک عقیدے کے خلاف کچھ نہیں ہے اس میں، مگر کوئی ایسا مقام آ جائے تو طالب علم نہیں پڑھ رہا نا، عالم پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے اگر ایسی جگہ آ گئی اس کو چھوڑ دیں۔ ہم ابن القیم کے مقلد نہیں ہیں، ہم ان سے اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں، وہ کوئی اکا دکا جگہ آ جائے گی اس کو چھوڑ دیں، مگر بڑی مفید اور اعلیٰ کتاب ہے مدارج السالکین۔ میں نے آپ کو ایسے کئی بہت ساری چیزوں کے نمونے دے دیے، استفادہ کریں، اور تہجد کا معمول رکھیں، رات کے نوافل نور پیدا کرتے ہیں، صدق اور اخلاص رکھیں، کبھی کسی کی طرف طمع نہ کریں، کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھیں، کسی مال و دولت غنی کے مال کو نہ دیکھیں، صرف اللہ کے مال اور معال کو دیکھیں، اللہ کی طرف دیکھیں، مستغنی رہیں، زہد رکھیں طبیعت میں، بے نیازی رکھیں دنیا سے، ورع رکھیں، تقوی رکھیں، زبان کو میٹھا اور پیارا رکھیں، اخلاق پیارے رکھیں۔ اگر یہ سارا جو میں نے آج کہا اس کو اگر روز ایک بار سن لیا کریں ایسے سبق کے طور پہ روزانہ، اور عمل درآمد کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے زندگی بدل گئی، سارا ماحول بدل جائے گا انشاءاللہ۔ چلو مبارک ہو، آپ کا اتنا شاندار سوال تھا، اس حوالے سے میں نے بہت ساری چیزوں کو جمع کر دیا۔ عقائد کے اوپر کتب پڑھیں، عقیدہ کے لیے، ہاں بیٹھ ایک سیکنڈ، نہیں بیٹے یہ علماء کرام کی نشست ہے، آپ بیٹھ کے استفادہ کریں، کارکنان اور باقی لوگوں کے لیے نہیں، یہ حق ان کا ہے۔ عقیدہ کے لیے جو میری کتاب ہے کتاب التوحید، اس کے حافظ بن جائیں۔ آپ ساری دنیا چھان ماریں، میں آپ کو برملا کہتا ہوں، پوری دنیا چھان ماریں، مشرق سے مغرب تک، عرب و عجم میں، عربی، فارسی، اردو، کسی زبان میں لکھی گئی کتابیں اٹھا لیں، آپ کو کتاب التوحید ساری روئے زمین پر نہیں ملے گا۔ عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے، عقیدے کو اور رد کرنے کے لیے، اور سارے دلائل قرآن و سنت، قرآن اور حدیث، تو کتاب التوحید کا حافظ بنے، آپ کو ہر مشکل سے نکال دے گی، آسان کر دے۔ جو کتاب التوحید میری کتاب 2 جلدوں کی حفظ کر لے وہ کہیں شکست نہیں کھا سکتا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو اظہار کی، بیان کی کتنی صلاحیت ہے۔ کتاب التوحید کو، دوسرا کتاب التوسل کو، تیسری کتاب الشفاعت کو، چوتھا کتاب البدع کو، اس طرح میلاد النبی کو۔ کتابیں تو میری اس وقت تک 510 چھپ چکی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی زندگی میں 500 سے زائد کتب چھپ گئی ہوں، یہ تاریخ میں ایک نمایاں واقعہ ہے، پوری تاریخ کے اندر، یہ اللہ کا انعام، آقا علیہ السلام کے نالین پاک کی خیرات ہے۔ اب میں وہ طویل تو نہیں بتا رہا آپ کو، چند بتائی ہیں۔ معارج السنن کو بھی پڑھیں گے تو جگہ جگہ میں نے تعلیقات دی ہیں عربی میں، ساتھ ترجمے بھی کر دیے،
اس میں بھی جگہ جگہ عقائد کے لیے پختہ، مگر کتاب التوحید، میلاد النبی، کتاب الشفاعت، کتاب التوسل، کتاب البدع، یہ کتابیں تو ازبر حفظ کر لیں، عقائد پر بڑی پختگی اور مضبوطی ہوگی۔ اس سے اوپر جائیں تو عربی کی کتب تو بہت پھر مل جاتی ہیں، مگر وہ مشکلات کئیوں کو کریں گی، کئیوں کے پاس ہوں گی۔ میں نے آپ کو آسان کر، یہ سارے ذخائر ہیں، 1000 سال کے ذخائر علمی ہیں اکابر کے، جن کا نچوڑ میں نے اپنی کتب میں آپ کی آسانی کے لیے پیش کر دیا۔ ان کتابوں کو ازبر کریں۔ پھر ایک اور کام کیا میں نے، اربعینات، کوئی 150 سے 200 اربعینات تیار کی ہیں۔ جیسے امام نووی کی ایک اربعین سنتے تھے نا، یہ تاریخ میں 1200 سال میں نہیں ہوا کہ ہر موضوع پر ایک اربعین تیار کر کے حدیث کی کسی نے دے دی۔ سبحان اللہ۔ کوئی موضوع آپ کو چاہیے، ایمان پر، ایمان کی تفصیل پر، ایمان کے اصول پر، ارکان اسلام پر، نماز پر، نماز کی فرضیت پر، نوافل نماز پر، روزہ پر، نوافل روزہ پر، حج پر، عمرے پر، زکوٰۃ پر، نفلی صدقات پر، عقیدے پر، حضور کی شفاعت پر، نور پر، علم غیب پر، توسل پر، میلاد پر، نعت خوانی پر، اخلاق پر، حقوق پر، واجبات پر، دنیا کا کوئی موضوع، عقائد کا، عبادات کا، آداب کا، معاملات کا، کوئی چاہیے، اس پر میری 40 مل جائے گی، 40۔ اور ہر 40 میں ہر فصل سے پہلے آیات قرآنی ہیں، اس کے بعد مرفوع احادیث ہیں، اس کے بعد صحابہ، تابعین، سلف صالحین کے آثار ہیں۔ اتنا جامع 40، اور کئی کئی ضروری عقائد کی بحث ہے تو تاریخات بھی ہیں 40 میں۔ اور 40 کا مطلب ضروری نہیں کہ صرف 40 حدیثیں ہیں، ایک 40 میں 100 سے 150 حدیث بھی ہیں، مگر میں نے فی روایت کر کے نمبر نہیں دیا، نمبر 41 رکھا ہے، مگر اگر 5 حدیثیں یا 10 حدیثیں بھی زائد دینا چاہتا ہوں تو ایک ہی نمبر کے تحت وفی روایت نمبر کے بغیر درج اتنا ذخیرہ ایک 40 میں دے دیا ہے۔ ان کو پڑھائیں اپنے بچوں کو، طلباء کو، مدارس میں، مساجد میں اناؤنس کریں کورس کہ اس ہفتے اس موضوع پر 40 پڑھائی جائے گی، تو 2 دن 3 دن میں 40 کا درس دیں، حفظ کرائیں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرائیں۔ تو میرا مقصد بات کا یہ ہے کہ قرآن اور سنت حدیث کے علم سے جڑیں، نچلے مصادر کو اپنے مطالعہ، پڑھنے، اپنے خطابات کو تھوڑا مزین کرنے کے لیے رکھیں، مدار نہ بنائیں، مدار علوم قرآن، علوم حدیث کو بنائیں۔ علم کو، دین کو کبھی پیسوں کے عوض فروخت نہ کریں، بے نیاز رہیں، بھوک کو، فاقہ کو ترجیح دے دیں۔ اگر پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا، بندہ مر نہیں جاتا، سمجھیں کہ جو پیٹ خالی رہ گیا اس میں نور زیادہ آ جائے گا۔ یہ جو استغنا ہے، استغنا دنیا سے، مال سے، دولت سے، یہ عزت دیتا ہے۔ علم کو بھی آپ کو، حاجت مندی بندے کو بے عزت کرتی ہے، کمزور کرتی ہے، حق کو بھی دباتی ہے۔ بس آپ کے اخلاق۔ اور آخری چیز، علم کے حصول کے لیے قرآن مجید اور تفاسیر پہ توجہ کریں، زیادہ بڑی ضرور پڑھیں، احادیث پر زیادہ زور دیں، پڑھیں۔ ہمارے مسلک میں بدقسمتی ہو گئی ہے، ایک عرصہ دراز سے جو مصادر اصلیہ ہیں، اعلیٰ علوم، وہ ہیں قرآن و سنت، ان سے ہم لا تعلق ہو گئے ہیں، اور مصادر ثانویہ جو دوسرے درجے کے مصادر اور تیسرے درجے کے اور چوتھے درجے کے مصادر، اور کچھ ایسے مصادر جو علم کے باب میں مصادر ہیں ہی نہیں، وہ صرف خطابت کا رنگ رونق ہیں۔ ہم ان خطابت کی جو رونق ہیں ان کتابوں پر چلے گئے ہیں اور ساری سیڑھیاں نیچے اتر آئے ہیں۔ اس لیے عزت نہیں رہی، کیونکہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں ہو رہا، لوگوں کو ڈیلیور نہیں ہو رہا۔ یہ جو عام کتابیں چلتی، چالو کتابیں جو خطبہ یوز کرتے ہیں، وہ کبھی عزت بحال نہیں کریں گی۔ زمانہ بڑا بدل گیا ہے، یہ یاد رکھ لیں، بڑا بدل گیا زمانہ۔ جیسے زمانہ بدلتا ہے، آپ دیکھیں نا، گاڑی بھی ہو، ہر اگلے سال نیا ماڈل آ جاتا ہے، کوئی پرزے نئے ڈال دیتے ہیں انجن میں۔ میں آپ کے ایک سوال کے اندر 4-5 سوال ڈال دیے ہیں میں نے اس کو بڑا جامع کر دیا تاکہ بھرپور موقع ملے
آپ کو بات کے سمجھنے کا. سیل فون آتا ہے نا جو ہاتھوں میں یوز کرتے ہیں، آئی فون، سیمسنگ وغیرہ، ہر اگلے سال نیا ماڈل آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس میں بدل دیتے ہیں، پچھلا ماڈل قیمت گر جاتی ہے، ہر چیز کا نیا ماڈل آ جاتا ہے، پچھلے کی قیمت گر جاتی ہے. تو علم بھی ارتقاء پذیر رہنا چاہیے تاکہ قیمت نہ گرے. اب ارتقاء پذیر کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی اصل کو بدل دیں. علم چونکہ قرآن و سنت پر ہے، یہ قیامت تک اصل پر قائم رہے گا، مگر اس کی محنت کے طور طریقے اور بدل دیں.